اچھا ثناء اللہ بلوچ صاحب، اب بات یہ ہے کہ اگر بات ہوتی بھی ہے اور ریاست آ کے بات کرنا چاہتی ہے خاص طور پہ نوجوان بلوچ سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ دروازہ کھلا ہے اور وہ سنیں گے ان کی بات؟ منیزہ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے لیٹس می ایکسپلین کہ آپ نے جس طرح اسٹارٹ لیا کہ یہ جی کنسیپٹ جو آیا ہے آرڈ اسٹیٹ اور سافٹ اسٹیٹ کا، یعنی پاکستان پہلے کیا کوئی سافٹ اسٹیٹ تھا کہ ابھی ہم آرڈ اسٹیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. باقی رہی بات، اگر آرڈ اسٹیٹ کے جو آپ ایلیمنٹس دیکھیں یا اس میں جتنے بھی ہیں کیٹیگریز ہیں پوری دنیا میں دیکھ لیں، جو آرٹ اسٹیٹ کا کنسیپٹ تھا وہ آج سے کوئی 60-70-100 سال پہلے تو ہو سکتا تھا، یا دنیا میں ابھی ایک دو اور آرٹ اسٹیٹ ہیں جہاں پر آپ جو ہیں ایک گورننس کا ماڈل بڑا اتھارٹیرین ہوتا ہے، اوور سینٹرلائزڈ ہوتا ہے. اور یہ جو ماڈل ہے یہ ملٹی ایتھنک کنٹریز میں یا کثیر القومی کثیر النسالی جو ہے ملکوں میں یہ ماڈل کبھی بھی سکسیسفل نہیں رہا ہے. یہ ان ملکوں میں سکسیسفل فار ٹائم بینگ کچھ عرصے کے لیے ضرور رہتا ہے جو ایک لسانی ہوں، جہاں پر ایک زبان اور ایک نسل اور ایک طبقے کے لوگ آباد رہتے ہوں. جو ماڈرن نیشن اسٹیٹس ہیں وہ تقریباً سارے جو ہیں میجارٹی آف دیم آر ملٹی ایتھنک. تو مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ کل اتنے بڑے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا نیشنل سیکیورٹی پر، اور یہ جو لفظ آرڈ اور سافٹ اسٹیٹ کا، یہ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل لوگوں کو، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا. آئی ڈونٹ نو، کسی نے جنرل صاحب کو ہم بڑا احترام کرتے ہیں سب کا، کسی نے شاید ان کو ویکیبلری اور شاید ان چیزوں کے بارے میں بتایا نہیں ہوگا. اور جب آرڈ اسٹیٹ کا لفظ آپ کے بہت ٹاپ لیول پہ جب استعمال بھی ہوگا، اس کے بہت بڑے امپلیکیشنز ہیں. امپلیکیشنز یہ ہیں، دیکھیں آپ، اوور سینٹرلائزیشن پاکستان میں آلریڈی ہائبرڈ اور اتھارٹیرین ٹائپ کی رول ہے. اس میں جو آرڈ اسٹیٹ میں، اس میں سول سوسائٹی کے لیے اسپیس نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اسپیس نہیں رہتی، اپوزیشن کے لیے اسپیس نہیں رہتا، انسٹیٹیوشنز ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے لیے اسپیس نہیں رہتا، فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں کچھ تو ویسے ہی آلریڈی ہمارے پاس جو ہیں وہ سمپٹمز آرڈ اسٹیٹ کے تو تقریباً 50-60% ہیں. لیکن اگر آپ اس کو اوور آل آپ ڈسکلوز کر لیں گے، آفیشیلی ڈکلیئر کرتے ہیں پاکستان از اے آرڈ اسٹیٹ، تو آپ کے لیے بہت بڑے اس کے ڈپلومیٹک امپلیکیشنز ہوں گے. رہی بات کرنے کی، بالکل دیکھیں بلوچستان کے اندر گزشتہ 20 سے 25 سالوں میں جو آرڈ پالیسی ہے یا آرڈ اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہ اپنائی گئی ہے. میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا، مجھے صرف تھوڑا سا وقت دیجیے گا. جب 2003 اور 2004 میں بلوچستان کمیٹی کا ممبر تھا، اس وقت بلوچستان میں فرنٹیئر کور کا ایک آئی جی ہوا کرتا تھا، ایک ریجن تھا جو بلوچستان سے ڈیل ہوا کرتا تھا، اور اس وقت اس کی تعداد جو ہے تقریباً 40 سے 50 ہزار شاید پرسنل ہوں گے. گزشتہ 20 سالوں میں تقریباً ہماری فرنٹیئر کور کی جو پرسنلز کی تعداد ہے، اور اس کے زونز جو ہیں، ایک ساؤتھ کا اور نارتھ کا 2 آئی جی آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور دیر از اے لاٹ آف لائک ڈیفینیٹلی اس کے فائنینشیل امپلیکیشنز ہیں، ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. تو ریاست نے جو سیکیورٹی اپروچ جو اپنائی تھی بلوچستان میں، سی ٹی ڈی بھی اسٹیبلش کر دی گئی بلوچستان میں. پولیس پہ جو ہے 2003 اور 2004 میں بلوچستان کی پولیس ریوائول کے لیے جب شعیب صدر صاحب یہاں پہ آئی جی ہوا کرتے تھے، بلوچستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی گئی، پولیس کو ریویمپ کیا گیا. یہ جو ابھی بات چل رہی ہے کہ جی لیویز کو اپنا پولیس میں مرج کرنے کا، 2003 میں لیویز کو جو ہے پولیس میں مرج کر دیا گیا. 10 ارب روپے اس وقت کے، اس وقت کے تقریباً 100 ارب روپے سے زیادہ ہے. ثنا صاحب، واٹ از یور پوائنٹ؟ جی، مائی پوائنٹ از کہ ہم اس اپروچ کو آزما چکے ہیں. ہم جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جب ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ بلوچستان پھر کسی بہت بڑے خون خرابی کی طرف نہ جائے، وہ یہ ہے کہ سافٹ اپروچ ابھی تک بلوچستان میں اپلائی ہی نہیں ہوا. اور سافٹ اپروچ کے ایلیمنٹس پہ آئی ایم ریڈی ٹو ڈسکس، نیگوشیٹ، ٹاک ود ریزنیبل اور سینسیبل پولیٹیکل ایلیٹ جو اسلام آباد میں ہمارے فیصلے کرتا ہے. میں اپنے بھائیوں سے اس پہ بحث نہیں کر سکتا.